السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیسیکلی لباس کے آداب کے بارے میں کہ لباس کے کون کون سے ایسے آداب ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم نے لباس پہنا ہوتا ہے۔ انسان کو جب ہم فرسٹ ٹائم کوئی بھی آپ کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے آپ کا لباس۔ لباس سے آپ کی ساری پرسنالٹی کا مطلب شخصیت کا پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ یہ بندہ کیسا ہوگا، یا اس کی باڈی لینگویج سے آپ نے جو بھی پہنا ہوا ہے، آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہے، ٹراؤزر شرٹ پہنا ہے، کچھ بھی پہنا ہے، فرسٹ امپریشن کہا جاتا ہے نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کی انٹائر لک کو دیکھ کے بنتا ہے۔ آپ نے جو بھی پہنا ہے وہ دیکھ کے کوئی بھی انسان آپ کے بارے میں فرسٹ امپریشن آپ کا دیکھ کے وہ اپنی ایک پہلی رائے کریٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے لباس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں تب سے ہی وہ لباس پہن رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ لباس میں جدت آ گئی ہے، لباس میں نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، لباس جو ہے اس میں نئے نئے فیشنز آ گئے ہیں، اس میں نئی نئی چیزیں نئی مطلب کہہ لیں کہ اس میں جدت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اچھا، خوبصورت اور سمارٹ بن گیا ہے۔ اسی طرح لباس کے چند ایک پوائنٹس ہیں کہ اچھے لباس کے چند ایک جو آداب ہیں وہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس میں جو نمبر 1 پہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لباس ہمیشہ اچھا، صاف ستھرا پہنے، اور وہ والا لباس پہنے جو کہ آپ کے معاشرے سے ملتا جلتا ہو۔ یعنی کہ ایسا لباس بالکل نہ پہنے جو پہن کے آپ بالکل ایک عجوبہ، انوکھا یا ایک الگ ٹائپ کے انسان لگیں۔ اپنے معاشرے سے مطابقت رکھتا ہوا لباس آپ ہمیشہ پہنیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا سوٹ سلوائیں یا آپ کوئی نیا کپڑا بنوائیں تو اس میں جو مزیداری کی چیز ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس چیز کو، اس جو ابھی عادت بتانے لگا ہوں، اس کو آپ سنت بتا لیجیے گا اور اس کے اوپر عمل کیجیے گا، اور مطلب اس کو نا اپنی ہیبٹ میں شامل کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی نیا لباس بنوانا ہے تو 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے اتنی زیادہ نعمتیں ادا کی ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تم نے مجھے اچھا لباس پہنایا ہے۔ تو اور جو پرانے آپ کے کپڑے ہیں، جو پرانا سوٹ ہوگا، وہ ساتھ ہی کوئی ایک، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو نیا دیا ہے تو ایک آپ کسی غریب کو، مسکین کو، یا جو غربا ہے، جب وہ لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ایک آپ اپنا جوڑا دے دیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے، وہ بیسیکلی ہے لڑکیوں کے لیے، کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ڈاؤن نیک، یعنی کہ یہ ڈاؤن نیک جو ہے، جو اس طرح کا ہوتا ہے، وہ والا گلا نہ پہنے۔ اس سے جو ہے ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں اور وہ بالکل بھی اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ ڈاؤن نیک والا گلا پہننے سے بچیاں، لڑکیاں، عورتیں خاص طور پر اس سے بطور خاص پرہیز کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کپڑے پہننے ہیں، آپ نے جب بھی سوٹ یا شلوار قمیض یا کوئی بھی آپ نے آؤٹ فٹر یا آپ نے جو بھی چیز پہننی ہے، سب سے پہلے آپ نے دائیں سائڈ سے شروع کرنا ہے، اور شروع کرنے سے پہلے آپ نے لباس پہننے کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ سنت بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ لباس پہننے سے پہلے آپ وہ دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد لباس ہمیشہ دائیں سائڈ سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ دائیں آستین سے پہلے پہنے، اس کے بعد بائیں سے۔ لیکن جب اتارنا ہے تو پھر الٹ کام کرنا ہے، آپ نے پہلے بائیں سائڈ سے اتارنا ہے اور اس کے بعد دائیں سائڈ سے۔ یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ لباس ہمیشہ اس طرح کا پہنے جو کہ آپ کے پیشے کے مطابق ہو۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ ایسے لباس کا انتخاب کریں کہ آپ وہ پہن کے ٹیچر لگیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو ایسا آپ لباس اپنے لیے سلیکٹ کریں جو پہن کے آپ بزنس مین لگیں۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو اس طرح کا لباس، اس طرح کی آؤٹ فٹ آپ چوز کریں جو پہن کے آپ ایک اچھی لڑکی، ایک خوبصورت لڑکی لگیں، اور لباس ہمیشہ وہ پہنے جو آپ پہ سوٹ کرے۔ اس چیز کو، اس پوائنٹ کو بھی آپ نے بطور خاص مد نظر رکھنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، وہ بھی لڑکیوں کے لیے ہے خاص طور پہ، کہ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ باریک کپڑے نہ پہنے، یعنی کہ بہت زیادہ باریک کپڑے پہننے سے ان کا جو جسم کے اعضاء ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ باریک کپڑے پہننے سے ہمیشہ ان کو بچنا چاہیے۔ اس میں یہاں پہ ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ وہ ایک آپ کی جو سالی تھی ان کا نام تھا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ وہ باریک کپڑے پہن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں، مطلب ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ اسما کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جب عورت جو ہے یا لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے لیے یہ جائز یا مناسب نہیں کہ اس کے فیس اور اس کے ہاتھوں کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آئے. تو بچیوں کو خاص طور پہ باریک کپڑے پہننے سے پرہیز کرنی چاہیے. اور یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بھی لڑکیوں کے لیے ہی ہے کہ بچیوں کو، ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچیوں کو بچپن سے ہی اس چیز کا پابند بنا دیں، یہ عادت ان کی لائف میں ایڈ کر دیں کہ جب بھی وہ کپڑے پہنے، جو بھی آؤٹ فٹ پہنے، شلوار قمیض پہنے، اس کے ساتھ باقاعدگی سے لون کی جو شمیز ہے وہ لازمی مطلب پہنے. اس سے جو ہے ان کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ کبھی بھی واضح نہیں ہوں گے اور ایک اچھا لباس مطلب ان پہ لگے گا اور وہ سوٹ کرے گا ان پہ. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ٹی وی، فلم، ڈراماز میں جو ہیروز ہوتے ہیں، ایکٹرز ہوتی ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے اپنے لباس کو چینج نہ کریں. انہوں نے وقتی طور پہننا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے آپ اپنے روایتی لباس کو چینج نہ کریں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ لباس آپ ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی پاکٹ کے لحاظ سے چوز کریں اور کبھی بھی غرور و تکبر والا یا اس طرح کا لباس نہ پہنیں کہ جس سے دیکھ کے لوگ آپ سے حسد کریں. وہ والا لباس کبھی بھی نہ پہنیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اسکول کا جو یونیفارم ہے وہ ہمیشہ آپ اسکول سے جب واپس آتے ہیں، آپ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، وہ واپس آ کے اس کو پراپرلی اتار لیں اور جو یونیفارم ہے اس کو 2 سے 3 دن بعد یا 2 دن بعد اس کو لازمی واش کر کے پہن لیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ بنیان اور جو انڈر ویئر وغیرہ ہے وہ چیزیں ہمارے باڈی کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، چپک کے رہتی ہیں، اس وجہ سے ان میں بہت زیادہ اسمیل آتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی جو بنیان، انڈر ویئر وغیرہ ہے وہ ڈیلی بیس پہ آپ چینج کریں، ان کو واش کر کے دوبارہ پہن لیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے پوائنٹس آپ نے سنے ہوں گے، ان کو سمجھیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مزید اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں. بہت زیادہ شکریہ. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. شکریہ.